انہوں نے کہا کہ نو حامد خان صاحب سبجیکٹ ٹو ہم جو اتنی دیر سے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ پیراگراف 96 جو مائی لارڈ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ذرا پڑھیے. نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ پڑھیے تو سر. بات یہ ہے آپ پہلے پڑھیں تو نا 577 پہ. Consequently, the question regarding conduct of proceedings through an open justice as requested by needs to be revisited and decided afresh by ACG, not standing uninfluenced by its order dated so and so. جو order set aside انہوں نے کیا. آپ پڑھیں نا. In the light of the observations made herein above. In the light of the observations. Observations کیا ہیں؟ ایک سیکنڈ جی سر، ہماری بات سن لینا. ابھی ہم آپ سے بار بار پوچھ رہے تھے ریمانڈ، تو یہ ریمانڈ ہی تو کیا ہے. پچھلے سوالوں کا جواب ہے یہ پہلے سوال کا جواب ادھر مل رہا ہے. میں نے بھی تو ریمانڈ ہی مانگا ہے. نہیں، اگر آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ کوئی اور وجہ سے بتا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں پھر کیا کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس آرڈر کے بعد؟ اس آرڈر کے بعد انہوں نے الاؤ کی تھی in that particular case they allowed open hearing. وہ آرڈر کہاں ہے؟ وہ کوئی دوسرا ریفرنس تھا. وہ دوسرا ریفرنس 242 ہے. اچھا، یہ کیس نہیں ہے. جو اس کیس میں امپیون تھا وہ ریفرنس 242. لیکن اس ریفرنس کی تو بیسس جو ہے وہ تقریر ہے، اور اس تقریر کو آپ ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، اس کے کنٹینٹس کو. ٹھیک ہے، but then that has to be inquired into. تو میرا گزارش یہ کرنی تھی، جو جناب کے آبزرویشن تھی. That reference was dismissed. What happened? That was never decided. You want that یہ proceedings take off. You want that be also be decided. آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ڈیسائیڈ کریں؟ نہیں سر، بالکل نہیں، اس کی بات نہیں. میں تو آپ کے سامنے آپ کا پریسیڈنٹ دکھا رہا ہوں کہ پریسیڈنٹ یہ ہے. پھر اس میں انکوائری کے طریقہ کار اس میں بڑا اچھا طرح ڈسکس ہوا ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے گا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو انکوائری ہوگی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی، ان کے یہ پیرامیٹرز ہوں گے. میں اس کی طرف جناب کی توجہ دلا رہا تھا. وہ تو آخری میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ریمانڈ کر رہے ہیں، آپ اس ججمنٹ کی لائٹ میں آپ ڈیسائیڈ کریں. پرفیکٹلی آل رائٹ. وہ ایک پہلا تھا، میں کہا تھا انکوائری میں یہ کچھ ہونا چاہیے. ختم. جی سر. سو میری گزارش یہ ہے کہ all the judgment so far says that a judge cannot be removed on the basis of a report which is not based on inquiry. And this is a case without inquiry. The Supreme Judicial Council has submitted a report in which they have recommended the removal of the judge, and therefore that is clearly an unconstitutional void non-est order. About what Lordship was saying, اس کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ پروسیڈنگز میں شو کاز نوٹس ہوا ایک، اس کے 2 دفعہ، پہلا پریلیمنری رپلائی، پھر ایڈڈ رپلائی، یہ ہوا. اس کے بعد ایک ایپلیکیشن میں نے دی جس میں میں نے کہا کہ اگر ابل تو یہ addressing a bar association is not a misconduct, but in case you want to hold inquiry, please hold it in open court. وہ ججمنٹ وہ بھی میں نے دکھا دیا. اس کے بعد اس سے 2 دن بعد جب ہیئرنگ ہوئی، اس میں یہ سارے سوال آئے اور اس میں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ ہاں انکوائری ہے، ہم نے بالکل یہ تقریر کی ہے. ٹھیک ہے. نہیں، ایک سیکنڈ. سو there were 2 references. ایک میں الاؤ ہو گئی آپ کا اوپن، اور دوسرے میں نہیں الاؤ ہوئی. دوسرے میں تو آپ نے کہا تھا آپ نے درخواست دی تھی نا اوپن کے لیے. سر وہ تو اوپن کوائری کا تو پریزیڈنٹ بن چکا تھا. اوپن کوائری کا تو پریزیڈنٹ ہو چکا تھا. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ اس میں انکوائری اوپن نہیں ہوئی تھی، میں نے ریکویسٹ کی تھی. اس میں نہیں ہوئی. تو ایک میں کیا اور ایک میں نہیں کیا. اس میں نہیں کیا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ آفٹر اس میں تو انکوائری سرے سے نہیں ہوئی نا. اس میں نہیں، میں اب انکوائری کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اب کہہ رہا ہوں پروسیڈنگز کہ وہ پروسیڈنگز اوپن کریں، وہ ان کیمرہ نہ کریں. ایک میں تو آپ کی درخواست الاؤ ہو گئی. جی آپ کہہ رہے ہیں بالکل، وہ ریفرنس نمبر 242 میں. مگر اس کیس میں اس کا ریفرنس نمبر کیا تھا؟ موجودہ ریفرنس. ہاں، اس میں آپ نے کہا نہیں ہوئی.
इसमें तो इंक्वायरी नहीं हुई सर। Yeah, inquiry is a separate thing. Open proceedings की बात कर रहा हूँ. ओपन प्रोसीडिंग्स देखो, ओपन प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी की होनी थी ना, इसमें सिरे से इंक्वायरी नहीं हुई। नहीं, वो एक अलग पॉइंट है. प्रोसीडिंग्स ओपन हुई या नहीं हुई? उस एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर नहीं हुआ, यानी जितनी प्रोसीडिंग्स इसका नंबर क्या है रेफरेंस का, ये वाली मौजूदा का? 347। जितनी ठीक है, समझ गया. ओपन नहीं हुई। So distinguished, Got it. ठीक उन है. cases में- खत्म. Can we ask Mr. Salahuddin? We want to wrap it up. Mr. Salahuddin, have you been hearing everything? Apologize, I was not able to meet to Islamabad because of lack No. of availability of flights. What is the way forward? Address that point only. My Lord, my submission is that the report and the notification is to be set aside on the ground of being mal fide in law. Please tell us the way forward. Yes, sir. My submission is that it cannot be remanded to the SJC. The SJC scope is limited under Article 209. However, this court, if it considers fit, and I would urge that it Who do you should represent? investigate the factual merit. एक सेकंड ठहरिए ना. Who do you represent? My Lord, the Bar Association, Karachi Bar Association, and the Islamabad So Bar. you basically don't want the truth to come out. No, sir. Yes. In fact, my petition is. No, you are saying. Please hear us. You are saying that the relief should be given to the petitioner, but the people of Pakistan should be kept in the dark because they can't handle the truth. So why can't it be remanded? Why are you saying it can't be remanded? No, not at all, sir. I'm not saying that it should not be investigated. My submission is that the proper forum would either be this court itself or a commission appointed. We are not seeking your opinion. We are seeking some legal response. In my opinion, that doesn't help us, does it? Why can't it be remanded? It is because of the language of 209 itself, sir. Where does it suggest that? In fact, Mr. Hamid Khan has just cited a case where it was remanded, the matter was remanded. इसमें ये जो केस इन्होंने रेफर किया है इसको डिस्कस करा है I'm not arguing. 15 It cannot be remanded. If Mr. Shaukat Siddiqui was still now. We can't, voice is gone. 48 नहीं ठीक से पूछ लेना, वो पढ़ेंगे ना. So the council to recommend his removal. Therefore, it does not have then the jurisdiction under 2096. And so the remand right now cannot be done. It could have been done 2 years ago. But right now, the remedy is that, and certainly those allegations. So you mean to say, on account, there is a well-settled principle that no one should suffer as a consequence of act of court. So you're saying because the court delayed the matter for 2 years, the petitioner's valuable right has been taken away from him. Is that your argument? And we can't hear you. You're not speaking clearly. करें ना ठीक इसको. That the civil servants actual tenure has अब आप ended. सिविल सर्वेंट को आपने जज बना दिया. नहीं सर, मगर अब आप please don't, disciplinary proceedings का principle तो वही है सर. No, it's not. Please, no, don't do this. If you're reducing a constitutional office to the level of a bureaucratic thing and saying the same principle applies, with respect, I will not agree with you. My submission is that the stigma around the person's reputation caused by wrongful removal, that is something that he is entitled to remove, even if he has finished his age of service. It is the same principle which your lordships entertain appeals against convictions, even when Mr. Salahuddin, please, Mr. Salahuddin, please focus on the Constitution
Mr. Ahmed Khan has read 2095, which says inquiry, then 2096, which talks about inquiry, and you are saying there's no need for an inquiry because he's retired, he's at an age of 62, so even if SJC did not comply with the constitution, so let him suffer. Yes, sir. What I am saying this court is to set aside the report of the Supreme Judicial Council and the President's notification on account of being without jurisdiction and then We are asking you, can it be remanded or not? We're not asking you, can it be set aside? my submission is the reason the factual allegations cannot be investigated anymore by the Supreme Judicial Council is because Are you saying that we should take over the functions of the Supreme Judicial Council? That's the only solution then. There's no other way. Either they do it or we do it. the Supreme Judicial Council has a specific rule when it is to I mean, Mr. Salahuddin, you're not providing us any solution. You are saying the Supreme Court should assume the functions of the Supreme Judicial Council. Right, sir. The Supreme Judicial Council will end if a judge, for whatever reason, is no longer there. Then why are you saying for whatever reason we are dealing with a real case? Yes, sir. He has crossed the age of superannuation. So he should suffer. Right now, what will He the should suffer. Judicial Council do? He should suffer because of that. No, I'm not saying he should suffer. sir. आगे बढ़े आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी नाहली केस की समाअत। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने।